من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. میت ایک دن قبر میں اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے. آخر موت ہے، آخر موت ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ تعزیتی پروگرام، یہ بابرکت محفل حاجی بابا خدا بخش مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم کی قبر کو روشن فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بلند آواز سے تو آمین کہتے ہیں. آپ کس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے؟ آپ نہیں بولیں گے تو مجھے کیا پتہ کس مقصد کے لیے بیٹھے. توجہ کے ساتھ بیٹھو. جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اپنے میری طرف دیکھنا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت جس نظام کو بناتے ہیں، پھر اللہ اس نظام کو چلانے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کو ساری دنیا مل جائے تو اس کے فیصلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام آئے تو خاموش بیٹھنا چاہیے. ویسے تو ہم اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول، ربیع الاول میں تو عشق بڑا اجاگر ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کا نام آئے تو کم از کم دل میں درود تو پڑھ لیجیے. اسی چیز نے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننا ہے. ہم آقا پر درود نہیں پڑھتے، پھر اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ اپنے نبی کو ایک نظام، اپنا ایک اعلان سنا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو استفتحونی من کل باب وجاؤونی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان يدخلوا من ورائک
فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے لاڈلے، میں نے آپ کو ایک اعلان سنا دیا، آپ کو اپنا ایک دستور بتا دیا، یہ میرا اعلان امت محمدیہ تک پہنچا دو، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی اپنا ہے، چاہے کوئی پرایا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، امت محمدیہ تک یہ اعلان سنا دو کہ جس نے اس دنیا میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چل کر زندگی گزاری، پھر موت کو یاد کرتا رہا، آخرت کی فکر کرتا رہا، نماز اذان سن کر مسجد میں جا کر پڑھتا رہا، اے میرے پیغمبر اسے یہ خوشخبری سنا دو میری طرف سے کہ وہ مرنے کے بعد سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے رب کا دیدار کرے۔ ایسے سبحان اللہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلند آواز سے پڑھ۔ اور فرمایا کہ میرے نبی، میرا یہ اعلان امت محمدیہ تک یہ بھی سنا دو کہ جس نے آپ کی نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی، موت کو یاد نہ کیا، آخرت کی فکر بھی نہ کی، اسے یہ اعلان سنا دو کہ وہ مرنے کے بعد میرے پاس نہیں بلکہ جہنم کی وادیوں میں اودھمو گرا دیا جائے۔ جب یہ پیغام، جب یہ اعلان میرے نبی نے اپنے رب سے سنا، منبر رسول ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، مسجد نبوی ہے، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، آقا منبر رسول پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع، کہ اگر آج اس روئے زمین میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، اگر وہ میری نافرمانی کرتے، میری اتباع نہ کرتے تو اللہ کی پکڑ سے حضرت موسیٰ بھی نہ بچ سکتے۔ تو آپ بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کا یہ حال ہے تو مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اذان آ رہی ہوتی ہے، مسجد کے باہر گھر ہے اور یہ مسلمان جا کر نماز نہیں پڑھتا۔ اذان آ رہی ہے، آج کا یہ مسلمان شراب پی رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے، اس نے نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، زنا پھر بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ مسلمان کہلا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی وہ مسلمان کہلا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہا ہے، حرام خود بھی کھا رہا ہے، کما بھی رہا ہے، اپنی نسلوں کو بھی کھلا رہا ہے، اس کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے گا؟ کیا ان تمام اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود کیا یہ نبی پاک کا عاشق بن جائے گا؟ یہ خیالست و محالست و جنون۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انہوں نے موت کو کس طرح یاد کیا، جنہوں نے آخرت کی فکر کس طرح کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نامدار نے صحابہ کرام کی مجلس میں 10 مرتبہ اس صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، سامنے قرآن کی آیت آئی، وقودها الناس والحجارہ، یوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، قرآن بند کر دیا، مدینہ سے باہر چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، 3 دن گزر گئے، مدینہ میں نظر نہیں آ رہے، آقا نے مجلس میں نگاہ اٹھائی، کہا صحابہ سلمان نظر نہیں آ رہے، میں تو روزانہ اس کی زیارت کرتا تھا۔ بلند آواز سے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سلمان فارسی کہاں چلے گئے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نظر تو نہیں آ رہے، کئی دن سے ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ آقا نے صحابہ کو فرمایا کچھ صحابہ جاؤ اور ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ یوں تلاش کرتے کرتے وہ صحابہ پہاڑوں کے اندر گئے جو مدینہ سے باہر تھے، دیکھا سلمان فارسی اس مٹی میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے اور زمین سے اس چھڑی سے مٹی کو ریت رہے ہیں اور مٹی باہر نکال رہے ہیں۔ سلمان فارسی کو دیکھا، فرمایا سلمان تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تجھے تو اللہ کا رسول بلا رہا ہے، مجھے نبی قاسم بلا رہے ہیں۔ فرمایا میں کیسے جاؤں؟ مجھے اس آیت نے ایسا بے قرار کر دیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہیں سلمان فارسی کا نام نہ آ جائے۔ جنت کی بشارتیں لے کر بھی یہ حیرت ہے، جنت کی خوشخبریاں لے کر یہ کیفیت ہے کہ اس صحابی کی روتے ہوئے آئے، مسجد نبی میں ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، آقا نے فرمایا سلمان تیری آنکھیں بہت سوئی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے،
چہرے پر بڑے پریشانی کے آثار ہے، کیا بات ہے، کہاں چلا گیا تھا؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کچھ نہیں پیا، اس آیت نے میرا تو جینا ہی حرام کر دیا، میں نہیں سو سکا، کچھ نہیں کھا سکا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہیں سلمان فارسی کا نام نہ آ جائے۔ آقا نے فرمایا اجلس ہونا کا، ادھر بیٹھ جا۔ اے میرے صحابہ، جس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے جنتی صحابی کو دیکھ لے، سلمان فارسی کو دیکھو، میں اسے خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ نے اپنے رب سے جو جنت لی ہے وہ نمازیں چھوڑ کر نہیں لی، وہ حرام نہیں کھاتے تھے، وہ زنا نہیں کرتے تھے، وہ سارا دن دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا پیغام دیا تھا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا یہ دین، میرا یہ کلمہ، میرا یہ اسلام جو میں نے آپ تک پہنچایا، آپ نے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ روئے زمین کے جس حصے پہ آپ چلے گئے، جہاں بھی مسجدیں نظر آئیں گی، چاہے سمندر میں چلے جائیں، چاہے جزیروں میں چلے جاؤ، آپ کو جہاں بھی مسجد نظر آئے گی تو ان صحابہ کرام کے نام کی بنی ہوئی مسجدیں نظر آئیں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک صحابی نے عرب میں بھی، عجم میں بھی، ایشیا میں بھی اور افریقہ میں بھی، بر صغیر میں بھی جا کر محمد کا کلمہ امت تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم موت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ مرنے والے کو دفنا رہے ہیں، وہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج کس قسم کی تعزیتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے تو بتاؤ، آپ بھی تو تعزیت کرتے رہتے ہیں، جہاں 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں دنیا کی باتیں، یہ کیا تعزیت کرنے کا طریقہ؟ وہاں سگریٹ پی رہے ہیں، وہاں حقے چل رہے ہیں، وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیا یہ تعزیت یہی اسی انداز میں کی جاتی ہے؟ کیا یہ موت کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا یہ آخرت کی فکر ہو رہی ہے؟ کیا صحابہ کرام موت کی اسی طرح تیاری کیا کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، آج وقت ہے مرنے سے پہلے اپنے رب کو اس انداز میں راضی کر کے جاؤ کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں، اور پھر مرنے کے بعد قبر تمہیں مرحبا کہے، تمہیں فرشتے مرحبا کہے، اور تمہیں خود رب سلام کہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ہماری جو زمینیں ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ساری جائیداد دے کر اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ میرے رب نے آپ کی دولت، آپ کی شخصیت، آپ کی قومیں، آپ کی نسلیں، آپ کے مذہب یہ نہیں دیکھنے۔ میرے رب نے مرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کون میرا اور میرے نبی کا غلام بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جو حرام کھایا سو کھایا، آج اس مجمع میں سچی توبہ کر کے اٹھو۔ اے اللہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو تو صحیح، کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو نبی دیا ہے وہ نبیوں کا بھی نبی بن کر آیا، جو پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا، جو رسولوں کا رسول بن کر آیا، جو اماموں کا امام بن کے آیا۔ کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جون کا مہینہ گرمی ہے، سورج کتنا ہوتا ہے اس پر؟ اس وقت جو ہے 6 گھنٹے میرے نبی نے اپنی امت کے لیے میدان عرفات میں رو رو کے دعائیں مانگی، اس امت کے لیے جو روزانہ داڑھی مڈا کر فخر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو داڑھی مڈاتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو عاشق رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے نہیں سنا کہ جو داڑھی مڈانے والا یا داڑھی رکھ کر کٹانے والا مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا، جو داڑھی کٹانے والا میرے روزے پہ آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کا جواب تو کیا میں اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اس قبر میں نہیں جانا، جو قبر 70 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دنیا میں چلنے والے ہر شخص کو پکار پکار کے کہتی ہے یا ابن آدم انا بیت الوحشہ انا بیت الدور، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو اپنے رب اور اپنے اس نبی پاک کو راضی کر کے آنا، نہیں تو پھر میں تیری ہڈیوں اور پسلیوں کو الگ کر کے رکھوں۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں ہم کوئی آدمی ہمیں پکڑ لے تو تیسرا آدمی چھڑا لیتا ہے، تو جب اللہ نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا سکے گا؟ بتاؤ تو صحیح، نہیں چھڑا سکتا نا۔ تو پھر اس کے باوجود ہم نے آخرت کی فکر کی؟ ہر روزانہ تو ہم یہ بیان سنتے رہتے ہیں، کبھی سن کر عمل کیا؟ کبھی اذان سن کر مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟
میرے بھائیوں کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ لاکھ مرتبہ آپ بیان سنتے رہے، ہزاروں مرتبہ آپ یہ بیان سنتے رہے، لیکن یہ بیان، اس بیان کا ہر لفظ آپ کو اس وقت فائدہ دے گا جب آپ اس مجمع میں بیٹھ کر سچی توبہ کر کے جاؤ گے، تو بیان کرنے والے نے کیا اس کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول آپ کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہا، آنکھوں میں آنسو ہے، کچھ نہیں کھایا، 6 گھنٹے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے نبی سے جا کر پوچھو تو کیوں کم کھا رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، یہ کائنات تو بنائی میں نے تیری وجہ سے، آخر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو محبوب؟ جبرائیل بھاگ کر ہے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے قاصد بنا کر بھیجا ہے، جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہا ہے، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، 6 گھنٹے مسلسل سورج سر پر ہے، پھر جون کا مہینہ، اتنا رو رہے ہیں، اور جبرائیل امین آئے، ادھر ادھر مت دیکھو اپنے میری طرف دیکھ رہے، جبرائیل امین آئے، فرمایا اللہ کے رسول، اللہ یہ فرما رہے ہیں کس لیے رو رہے ہو؟ میرے نبی نے رو کر جواب دیا کہ میرے پیغمبر، اللہ کے نبی پاک نے جواب دیا کہ اے جبرائیل میرے رب کو کہہ دو تیرا نبی اس لیے رو رہا ہے، غم کھا رہا ہے، اس لیے پریشان ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں میری امت کے ساتھ میرا رب کیا کرے گا۔ جبرائیل امین یہ پیغام لے کر گئے، اللہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ میرے نبی کو تسلی دو، محبوب رونا بند کر دو، غم کھانا چھوڑ دو، اب بس کر دو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں تیرے جانے کے بعد قیامت تک تیری امت کو میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں۔ میرے بھائیوں کچھ تو اللہ کی مان لو، کچھ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو جس نے مار کھا کر بھی دعائیں دی ہیں، جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی ہیں اس امت کو۔ کافر آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، لیکن عرش پہ بیٹھ کر میرا رب مکہ کی دھرتی پر اپنے نبی کو قرآن کی آیتیں اتار کر تسلی دے رہا ہے۔ محبوب یہ لاکھ مرتبہ آپ کو مجنون کہے، دیوانہ کہتے رہے، پاگل نعوذ باللہ کہتے رہے، نون والقلم وما یسطرون، محبوب تو میرا ہی رسول ہے، تو محبوب میرا ہی پیغمبر ہے، میں نے یہ کائنات تیری وجہ سے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں ان صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی، بڑے اللہ کے نیک بندے، بڑے بزرگ، آدھی رات کے وقت مصلی پر ہر وقت اللہ سے روتے رہتے تھے، فجر کی نماز کے بعد یوں قبرستان میں گئے، قبرستان میں جا کر کیا کیا، ان قبروں کو اکھیڑا، ان میں سے مردوں کو نکالا، پھر ان کی کھوپڑیوں کو چیر کر ان میں مٹی ڈال رہے تھے، پھر ہلا جلا کر دیکھ رہے تھے، کچھ لوگوں کا گزر وہاں سے ہوا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا نیک بندہ یہ مرنے والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم بھی تو ان سے جا کر پوچھیں اللہ والے مردوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ آئے، کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو مجھے پتہ ہے، وہ جو کام کر رہا ہوں یا مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے۔ کہا وہ مجھے تو بتاؤ، ہمیں بھی تو بتاؤ، ہم بھی سچی توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا میں ان توجہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ میں ان کھوپڑیوں میں مٹی ڈال کر ہلا جلا کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں نواب کون ہے، چودھری کون ہے، ذمہ دار کون ہے، جگیردار کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، بادشاہ کون ہے، وزیر کون ہے، حاکم کون ہے، محکوم کون ہے، لیکن میں صبح سے لے کر شام تک بیٹھا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، مٹی نے تو ان تمام کو ہی برابر کر دیا۔ میرے بھائیوں ہر امیر اور غریب نے اس مٹی میں جانا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا چودھری، کیا حیثیت ہے اس چودھری، آپ نیچے بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن قرآن سینے میں ہے، دیکھو ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا، یہ دین کا کمال نہیں ہے، یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس رب کو اپنا بنا لو، اس نبی کو اپنا بنا لو جس جیسا نبی، قربان جاؤ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پر کہ جنہوں نے مدینہ کی سرزمین پر چند اشعار بول کر میرے نبی کی سیرت کو ہی بکھیر دیا، فرمایا کہ او میرے نبی کی امت کے لوگوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے وہ رسول دیا، وہ پیغمبر دیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا ایسا نبی دیا ہے کہ جس جیسا نبی نہ کوئی آیا، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی ماں نے جنا، نہ کوئی ماں جن سکتی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اس جیسا بنایا جس جیسا وہ خود رب ہے۔
ایسا حسین و جمیل آپ نے مصر کی تاریخ نہیں پڑھی کہ مصر کی شہزادیوں نے، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی ہے اور فرماتی تھی کہ کاش کہ وہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی بجائے میرے نبی کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھتی تو انگلیوں تو کیا اپنی گردنیں بھی کٹواتی۔ ایسا حسین و جمیل نبی کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اب مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، عبداللہ ابن سلام جیسی۔ عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے، مدینہ کے ان 9 بڑے یہودیوں میں ان کا شمار تھا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مدینہ میں موجود 9 بڑے یہودی اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اس کائنات کے اندر یہودیت ختم ہو جائے۔ اتنے بڑے متعصب قسم کے یہ 9 بڑے یہودی، لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام یوں آئے مدینہ میں، آقا کا چہرہ دیکھا، یوں دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہے۔ آقا نے فرمایا عبداللہ ابن سلام اتنی دیر ہو گئے مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے رسول، میں نے اپنی زندگی میں بڑے حسین و جمیل چہرے دیکھے پر آپ جیسا نہیں دیکھا، میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا عبداللہ ابن سلام دیکھ تو یہ کوئی نتیجہ تو نکالو۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دائیں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اب نبوت کا کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو کتنا حسین و جمیل نبی دیا ہے، ایسا نبی کہ انسانوں نے بھی اس کی نبوت کو مانا، فرشتوں نے بھی اس کی نبوت کی گواہی دی، حیوانوں نے بھی دی ہے، جانوروں نے بھی دی ہے، ملائکہ نے بھی دی ہے، عرش نے بھی دی، فرش نے بھی دی، چرند نے بھی دی، پرند نے بھی دی، سمندروں نے دی، دریاؤں نے دی، نہروں نے دی ہے، کائنات کی ہر مخلوق نے دی ہے، حتیٰ کہ جو چیز مر جائے وہ مر کر مرنے والی چیز نے بھی میرے نبی کی نبوت کی گواہی دی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے کیا کمال کا ہمیں نبی دیا ہے کہ چیز کوئی مر جائے، آپ بتاؤ کہ جو چیز ختم ہو جائے وہ بول سکتی ہے؟ آقا نامدار مسجد نبی کے میں تشریف فرمائے، ایک کافر یوں دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مردہ گولی ہوئی تھی، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک کر کہا انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کا رسول ہیں؟ آقا نے فرمایا نعم انا رسول اللہ، جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات کہنے کے لیے تھے فاروق اعظم دائیں طرف بیٹھے تھے، یوں تلوار لے کر آئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں، اسے اتنی تمیز بھی نہیں ہے، اسے اتنا ادب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے آیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ، اجلس ہونا کا وہاں بیٹھ جاؤ، معاف کرنا یہ نبوت کی شان میں سے ہے، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا، میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے؟ فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اس کو کہنے دو، بولنے دو، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع۔ اس کافر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کائنات کے آخری نبی بن کر آئے ہیں، یہ میں ایک مردہ کو آپ کے پاس لے آیا ہوں، توجہ، مردہ کو لے کر آیا ہوں، یہ مرنے والی مردہ کو جب تک آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے گی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا۔ سوال دیکھو کیسا کر رہا ہے، اب مرنے والی چیز کیسے بول سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسے کمال کے معجزات عطا فرمائے تھے، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ آقا نے فرمایا اچھا اگر یہ مرنے والی مردہ کو میری نبوت کی گواہی دے تو کلمہ پڑھ لے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں، میرے خاندان کا ہر فرد نبوت کے قدموں پہ آ کر نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سبحان اللہ کہو گے تو میں آگے بات کروں۔ مردہ کو لے کر آیا، سامنے بیٹھے، حدیث میں آتا ہے آقا نے اس مردہ کو سارے صحابہ کے سامنے پکار کر کے کہا یا زب، زب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں اور یا حرف ندا ہے اور ندا کا معنی پکارنا، کسی چیز کو آواز دی جائے، فرمایا یا زب اے مردہ کو۔ حدیث میں آتا ہے آقا کا یہ لفظ بولنا تھا فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِیحٍ مُبِینٍ، وہ مردہ کو عربی زبان میں میرے نبی کو جواب دے رہی ہے لبئی وسعدیک یا رسول اللہ، میری اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے جس کو کائنات کا نبی بات کر رہا ہے۔ وہ مردہ کو بول رہی ہے، وہ کافر حیران ہو گیا، اس نے کہا آج تو نبی کا کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، آج تو کلمہ پڑھنا ہی پڑ گیا۔ وہ دیکھ رہا ہے، بڑا حیران ہے کہ مرنے والی چیز بول رہی ہے۔ آقا نے پہلا الوہیت کا سوال کیا کہ من تعبد، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔
وفی الجنت رحمتی ہی، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا، ٹھکانہ بنایا ہے۔ وفی النار عقابی ہی، میں اس رب کی تابعداری کرتی ہوں جس نے جہنم کو اپنے نافرمانوں کی سزا کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر آقا نے اپنا جو ہے پھر اپنے متعلق پوچھا، اچھا یہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین۔ پھر فرمایا قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت، فرمایا کہ آپ خاتم النبیین، آپ خاتم المرسلین۔ پھر جس نے اس دنیا میں آ کر آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی امامت کو، آپ کی طہارت کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کی امامت کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کی طہارت کو، آپ کی پاکیزگی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو قبول کیا اور اس کو منوان اس پہ عمل کیا دیکھ کر اے اللہ کے رسول، وہ اس جہان میں بھی کامیاب، وہ آخرت والے جہان میں بھی کامیاب، اور جس نے آپ کی نبوت کا انکار کیا وہ اس جہان میں بھی ناکام اور آخرت والے جہان میں بھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی اجازت دو، میں اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ وہ 100 آدمی لے کر آئے، نبوت کا کلمہ پڑھ کے وہی مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں، ہم سے تو بہتر اور اچھے وہی انسان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھ کر جو سنتے تھے اسی وقت توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہم تو 90 سال کے ہو گئے، 60 سال کی عمر والے سامنے بیٹھے ہیں، دن میں کتنے آپ بیان سنتے ہیں، کبھی عمل کیا ہے؟ حرام ویسے کا ویسے ہم کھا رہے ہیں، جھوٹ ویسے کے ویسے بولا جا رہا ہے، زنا ویسے کا ویسے ہو رہا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ سود کا پیسہ لیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، اذان آ رہی ہے اور یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ جہان دیکھ تو رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ہماری آنکھیں بند ہیں، نظارہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منبر رسول پہ بیٹھ کر فرمایا کہ میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کائنات کا منظر دیکھ رہے ہیں، نہیں، آنکھیں بند ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب موت آئے گی پھر آنکھ کھلے گی کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا۔ کہنے والے کی کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھ لیتے، ہم سن لیتے۔ آج ان مولویوں کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ان علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جب حشر کا میدان ہوگا وہاں نبی بھی ہوں گے، وہاں صدیقین بھی ہوں گے، وہاں صالحین بھی، شہداء بھی، پوری کائنات جمع ہوگی۔ اللہ سب کے سامنے اعلان کریں گے این المؤذنون، کہاں ہے مسجدوں میں اذان دینے والے۔ اللہ یہ اعلان نہیں کریں گے کہاں ہیں چودھری، کہاں ہیں نواب، کہاں بڑے نواب علاقے کے، نہیں۔ آج تو دنیا میں جس کے پاس ایک قلعہ بھی آ جائے وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں۔ اللہ کے ہاں یہ نوابیت یہ نہیں چلا کرتی، دولت نہیں چلا کرتی، اللہ کے ہاں یہ چلا کرتا ہے کہ کون میرا اور میرے نبی کا غلام بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اعلان ہوگا این الائمہ، کہاں ہے مسجدوں میں امامت کرانے والے امام، ان کو بھی کھڑا کرو۔ پھر اعلان ہوگا این العلماء، کہاں ہے ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے علماء، ان کو بھی کھڑا کرو۔ پھر اعلان ہوگا این الحفاظ، کہاں ہے جناب کھلڑ کی جامعہ مسجد میں قرآن پڑھنے والے بچے حافظ قرآن، ان کو بھی کھڑا کرو۔ حدیث میں آتا ہے وہ فرشتہ سب سے پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا نام بھی رضوان بتایا گیا، وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ آپ کے سامنے قرآن کے حافظ کھڑے ہیں، یہ عالم دین کھڑے ہیں، یہ امام مسجد کھڑے ہیں، یہ اذان دینے والے کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتے میں آپ سے بالکل تفصیل سے بات نہیں کروں گا، بس اتنی بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ان سب کا ہاتھ پکڑو، بغیر حساب کتاب کے میرے سامنے جنت میں داخل کرو۔ اب تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا کوئی حساب نہ ہو، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، موت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، اذان آئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلو۔ اور میرے بھائیوں یہ محفلیں پھر دوبارہ کسی کو نہیں ملا کریں گی۔ آج اللہ نے آپ کو ایسا مقام دیا کہ اس گئے گزرے دور میں دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس باتوں کو سن کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔